بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بابا اس دنیا سے جا چکے تھے۔ گھر میں بہنیں تھیں اور میرے پاس ان کا پیٹ بھرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ ماں مجھے بار بار کہتی کہ تو ہی بڑی ہے، اگر تو کچھ نہیں کرے گی تو بتا، اگر کوئی اور راستہ ہے تو ہم اس پہ چل لیں، یا ہم سب کو زہر دے دیں۔ میں اتنی مجبور ہو گئی تھی کہ اب وہی طریقہ رہ گیا تھا جو ہر عورت کے پاس ہوتا ہے، لیکن یہ معاشرہ اسے غلط کہتا ہے۔ لیکن کوئی بھی عورت اپنی مرضی سے اس راستے پر نہیں چلتی۔ آج جب بہنوں کو دیکھا تو دل خون کے آنسو رونے لگا۔ 2-3 دن سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا، پھر بھی وہ مسکرا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ باجی کوئی بات نہیں، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ میں گھر سے یہی سوچ کے نکلی تھی کہ بس ان کے لیے روٹی کا انتظام کر کے آؤں گی، جب میں نے ایک عجیب بات سنی۔ میں فٹ پاتھ پہ بیٹھی تھی کہ میرے ساتھ آ کر 2 عورتیں بیٹھ گئیں۔ کہنے لگیں کہ وہاں ایک عورت نے عجیب سا اعلان کیا ہے، پاگل ہو گئی ہے۔ لگتا ہے وہ پاگل ہی ہے۔ وہ دونوں عورتیں شادی شدہ تھیں۔ ان میں سے ایک کہنے لگی، اگر میں کنواری ہوتی تو ایسے موقع سے فائدہ اٹھاتی، صرف ایک رات کے لاکھوں روپے کون دیتا ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں حیران رہ گئی کہ ایک رات کے لاکھوں روپے سے کیا مطلب۔ وہ عورتیں آپس میں باتیں کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ یہ تو صرف کنواری لڑکیوں کے لیے ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں تو وہ کہنے لگیں کہ پارک کے دوسرے کونے میں ایک پاگل عورت بیٹھی ہے، کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے لیے سب کچھ کر رہی ہوں، جو عورت اس کے ساتھ ایک رات گزارے گی میں اسے لاکھوں روپے دوں گی۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی۔ اس دنیا میں پتہ نہیں انسان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ میں تو گھر سے سوچ کر نکلی تھی کہ چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، میں نے پیسے کمانے ہیں۔ اب اگر ایک رات کے لاکھوں روپے مل رہے تھے تو مجھے اور کیا چاہیے تھا۔ میں اس طرف گئی تو واقعی ایک عورت وہاں کھڑی مختلف عورتوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں بہت ساری لڑکیاں کھڑی تھیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ میرے جیسی مجبور تھیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی سنجیدہ نہیں تھی کیونکہ لوگ شک میں تھے۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تیار ہوں، تو وہ کہنے لگی، ہاں تم ہو بھی بہت خوبصورت، مجھے بالکل تم جیسی لڑکی چاہیے تھی۔ مجھے لگا جیسے یہ سب کچھ میری قسمت میں لکھا تھا، کیونکہ جو کچھ قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنی گاڑی میں لے کر آ گئی۔ اس کی گاڑی بہت ٹھنڈی تھی۔ گرمی میں جب میں اے سی والی گاڑی میں آ کر بیٹھی تو میرا دماغ چلنا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا، اب آپ مجھے بتائیں آپ کیا کہہ رہی تھیں۔ وہ کہنے لگی، میں تمہیں کوئی تفصیل نہیں بتانے والی۔ میرے شوہر کے ساتھ تمہیں ایک رات گزارنی ہے اور میں تمہیں اس کے لاکھوں روپے دوں گی۔ میں نے کہا، کتنے؟ اس نے کہا، 20 لاکھ۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، کہیں آپ کو چھوٹ تو نہیں کرنے والی؟ اس نے کہا، اس سے برا اور کیا ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس نے کہا، صرف ایک رات کا کام ہے۔ میں نے کہا، پھر آپ میری بات مانیں گی؟ وہ کہنے لگی، کون سی بات؟ اچھا تم بتاؤ پیسے کب چاہیے؟ میں نے کہا، جب آپ دے دیں۔ وہ کہنے لگی، 10 لاکھ پہلے دوں گی اور 10 لاکھ تمہیں صبح مل جائیں گے۔ میں نے کہا، میری بات یہ ہے کہ آپ اپنے شوہر سے میرا نکاح کروائیں گی؟ تو وہ کہنے لگی، اس بارے میں سوچوں گی، لیکن تمہیں دلہن ضرور بناؤں گی، شاید تمہارا نکاح بھی کروا دوں۔ میں نے کہا، شاید نہیں، میں اس طرح کی لڑکی نہیں ہوں۔ اس بات پر وہ ہنسنے لگی۔ اور کیوں ہنس رہی تھی یہ بات اس نے مجھے نہیں بتائی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تمہارا نکاح بھی کروا دیں گے۔ مجھے یقین نہیں تھا، پتہ نہیں وہ میرا نکاح کرواتے یا نہیں، پر میں نے اپنے دل کی تسلی کے لیے کہہ دیا تھا۔ گھر والوں کو میں نے فون کر دیا کہ مجھے نوکری مل گئی ہے، صبح آ جاؤں گی۔ وہ لوگ پریشان ہو رہے تھے، لیکن میں نے کوئی سوال کرنے کا موقع نہیں دیا۔ وہ عورت مجھے وہاں سے سیدھا پارلر لے گئی۔ کہنے لگی کہ تم نے ابھی 2 گھنٹے پارلر میں بھی لگانے ہیں۔ دوپہر 12 بجے کا وقت تھا، ہم لوگ چلے گئے۔ تقریباً شام 5 بجے تک ہم تیار ہو گئے۔ جب میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو حیران رہ گئی۔ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور مجھے دلہن بنایا گیا تھا۔ اس نے سب لوازمات پورے کیے تھے، میں اتنی پیاری لگ رہی تھی، لیکن میں اس عورت کو دیکھ کر حیران تھی۔ وہ خود بھی بہت خوبصورت تھی، پھر کیوں اپنے شوہر کی شادی مجھ سے کروا رہی تھی۔ جب مجھے دلہن بنا کر بٹھایا گیا تو وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور مجھے سر سے لے کے پیر تک دیکھنے لگی، لیکن کچھ بولی نہیں۔ میں نے کہا، کیا میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ وہ کہنے لگی، ہاں پوچھو۔ میں نے کہا، آپ اپنے شوہر سے میری شادی کروا رہی ہیں صرف ایک رات کے لیے، کیا مجھے پوچھنے کا حق نہیں ہے؟ اس نے کہا، تمہیں پوچھنے کا حق ہے، لیکن میں تمہیں بعد میں سب کچھ بتاؤں گی۔ خیر تم مجھے کوئی اکاؤنٹ نمبر بتا دو جہاں تمہارے 10 لاکھ روپے شفٹ کر دوں۔
میں نے کہا ہم غریبوں کے اکاؤنٹ نمبر نہیں ہوتے بیگم صاحبہ، آپ مجھے ہاتھوں ہاتھ دے دیجیے گا۔ اس نے کہا پھر کسی کو بلاؤ جس کو یہ پیسے دے کے بھیج سکوں۔ میں نے کہا نہیں، مجھے آپ پر بھروسہ ہے، میں صبح خود ہی پیسے لے کر چلی جاؤں گی۔ تو وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، تم پریشان کیوں ہو رہی ہو، تمہارا نکاح بھی کروا رہی ہوں۔ اس نے تھوڑی دیر بعد مولوی صاحب کو بلوا لیا اور 4 گواہوں کو بھی۔ اس نے کہا میرے شوہر نے اس پر دستخط کر دیے ہیں، اب تم بھی کر دو۔ میں نے جب نکاح نامے کی طرف دیکھا تو واقعی دستخط ہو چکے تھے، میں نے بھی کر دیے۔ میں مطمئن ہو گئی کہ میرا نکاح ہو گیا ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ یہ نکاح صرف 1 دن کا ہے۔ اس نے میری ویڈیو بھی بنا لی، وہ سارے ثبوت بھی ساتھ لے رہی تھی تاکہ کل کو میں اپنی بات سے نہ پھروں۔ لیکن مجھے اپنی بات سے پھرنے کی کیا ضرورت تھی، مجھے تو 20 لاکھ روپے مل رہے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کوئی چھوٹی سی دکان بنا لوں گی اور اس کے حلال کماؤں گی۔ لیکن دل میں عجیب سا خیال بھی آ رہا تھا کہ میں کیا کرنے جا رہی تھی۔ اگر میری ماں اور بہنوں کو پتہ چلتا تو ان کو کتنا برا لگتا۔ لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آئے تو وہ کہنے لگی رو نہیں، تمہیں نہیں پتہ میرا شوہر کتنا حسن پرست ہے۔ اس کے منہ سے یہ بات نکلی تو میں ڈر گئی۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے حسن پرست ہے؟ وہ کہنے لگی ارے وہ مرد ہی نہیں ہوتا جو حسن پرست نہیں ہوتا، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ میرا شوہر ایک بہت امیر آدمی ہے، بہت اچھا انسان ہے، اسے پتہ ہے کہ عورت کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے ہیں، تم پریشان نہیں ہو۔ اب تو تمہارا نکاح بھی ہو گیا ہے، اس لیے تمہیں فکر کی ضرورت نہیں۔ خیر وہ مجھے اپنے گھر لے کر چلی گئی۔ اس کا گھر بہت بڑا تھا۔ اس نے مجھے ایک کمرے میں بٹھا لیا جو مجھے کہیں سے بھی کسی آدمی کا کمرہ نہیں لگ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی تم یہیں بیٹھو اور یہ فون اپنے پاس رکھو، اس فون سے کسی اور کو فون کرنے کی کوشش مت کرنا، اور تم کر بھی نہیں سکتی۔ جب میں تمہیں اس نمبر پر میسج کروں تو سامنے والے کمرے میں چلے جانا اور جا کر بستر پر لیٹ جانا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا جو سمجھا رہی ہوں وہ تمہیں سمجھ نہیں آتا کیا؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہاں جا کر لیٹ جانا۔ تمہیں میرے شوہر سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ تو کوئی بات کریں تو تم نہ کرنا، جیسے کہ ایک دلہن ہوتی ہے، بالکل خاموش اسی طرح سے بیٹھ جانا۔ یہ بات یاد رکھنا، بولنا کچھ نہیں۔ میں نے کہا اس کا کیا مطلب؟ کہنے لگی تو میں تمہیں ایک رات کے 20 لاکھ روپے کیوں دے رہی ہوں؟ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوگا جو نارمل نہیں ہوگا۔ میں نے کہا ویسے تو یہ بھی نارمل نہیں ہے کہ آپ اپنے شوہر کی دوسری شادی کروا رہی ہیں، وہ بھی ایک رات کے لیے، اور مجھے لاکھوں روپے دے رہی ہیں۔ ہاں مجھے پتا تھا کہ یہ سب کچھ اتنا نارمل نہیں ہوگا، لیکن میں یہ سب کیسے کروں گی؟ انہوں نے مجھ سے کوئی بات پوچھ لی یا کوئی سوال کر لیا تو وہ کہنے لگی کوئی ضرورت نہیں تمہیں جواب دینے کی، اگر ایسی کوئی بات ہوئی جس کا جواب ہاں میں ہوا تو تم سر ہلا دینا، باقی سب کچھ میں سنبھال لوں گی، تمہیں بس اتنا ہی کر سکتا ہے۔ کیا تم اتنا نہیں کر سکتی؟ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتی تو یہاں آئی کیوں ہو؟ اس عورت کو بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، وہ کافی دیر پر فون سے باتیں کر رہی تھی، وہ بار بار فون کو کان سے لگاتی تھی تاکہ کوئی اور نہ سن سکے، اور دوسری طرف کوئی تھا جسے وہ پل پل کی خبر دے رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ اس کا شوہر ہی تھا کیونکہ نکاح ہو گیا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ نکاح کروا دیا ہے۔ وہ شخص اس کے لیے بہت فکر مند تھا اور یہ اس کے لیے تھی۔ اگر ان دونوں میں اتنا ہی پیار تھا تو میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ خیر مجھے پیسوں سے مطلب تھا، لیکن میں کوئی کاروباری لڑکی نہیں تھی جو ہر وقت پیسوں کے بارے میں سوچتی رہتی، اس لیے میں ہر طرح سے سوچ رہی تھی۔ خیر اب میں نے کہا مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس نے مجھے بہت سی باتیں سمجھائیں جو آگے چل کر آپ کو خود ہی پتہ چل جائیں گی۔ اس پوائنٹ پر مجھے نہیں پتہ تھا کہ آج میری زندگی کا سب سے عجیب اور سب سے مشکل دن ہے، یہاں تک کہ رات بھی مشکل ہونے والی تھی۔ میں اس کمرے میں بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے کہا جیسے ہی میں تمہیں میسج کروں تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں سامنے والے کمرے میں جانا ہے اور سیدھا جا کر بستر پر لیٹ جانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ باہر کا دروازہ کھلا چھوڑ کر گئی تھی۔ میں یہاں سے بھاگ بھی تو سکتی تھی، ڈر بھی تو سکتی تھی، لیکن شاید اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ میں بھاگنے والوں میں سے نہیں تھی۔ خیر میں وہاں بیٹھی رہی اور مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھے یہاں بٹھا کے بھول گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس فون پر میسج آیا، لکھا تھا کہ جاؤ کمرے میں۔ میں اپنا لہنگا سنبھالتی اٹھی اور کمرے کے اندر چلی گئی اور جا کر بستر پر لیٹ گئی۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ کمرے میں کوئی اور بھی تھا، کمرے میں اندھیرا تھا۔ میں پوری طرح سے لیٹی نہیں تھی، بس نیم دراز ہو کر بیٹھ گئی، آس پاس دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اندھیرے میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، میں کہاں تھی؟
لیکن کمرے سے بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ آس پاس بڑے مہنگے فرنیچر پڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ شاید یہی کمرہ اس کے شوہر کا تھا، اور اس کی لائٹ کیوں بند تھی؟ اس کا شوہر کہاں تھا؟ جب میں وہاں پر گئی تو مجھے آس پاس خاموشی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے رونا شروع کر دیا، کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا میری ماں اور بہنیں میرے لیے بہت فکر مند ہوں گی۔ وہ مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں گی، لیکن میرے پاس تو کوئی فون بھی نہیں تھا۔ میں نے پہلے بھی ان کو بازار کے فون سے میسج کر کے بتایا تھا، کیونکہ میں نے گھر سے باہر کبھی رات نہیں گزاری تھی، وہ بھی اس طرح۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ میں کس حد تک پہنچ گئی تھی۔ جو کچھ میں کر رہی تھی بہت عجیب تھا، لیکن یہ نہیں پتا تھا بہت عجیب ہونے والا ہے۔ کبھی کبھی ہم اندازہ نہیں لگا پاتے کہ ہماری زندگی میں آگے کیا ہونے والا ہے۔ ایک مجبور انسان کی زندگی کیسے کسی ایسے رائٹر کی لکھی ہوئی کہانی ہوتی ہے جس نے زیادہ سوچ سمجھ کے نہیں لکھا۔ اس کہانی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے بھی ایسی کہانی لگ رہی تھی۔ میں سوچنے سے قاصر تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ مجھے کمرے میں کیوں بند کیا گیا تھا، اور وہ یہاں سے غائب کیوں ہو گئی تھی؟ ویسے میں نے ابھی تک اس کے شوہر کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ ٹیکنیکلی اب میرا بھی شوہر تھا، لیکن کہاں تھا؟ تھوڑی دیر کے بعد کمرے کے دروازے پر ہلچل ہوئی۔ کوئی کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس نے لائٹ آن نہیں کی اور سیدھا باتھ روم میں چلا گیا۔ اس کو لگتا تھا پتہ ہی نہیں کہ کوئی کمرے میں ہے۔ مجھے بٹھایا گیا تھا کہ تم نے ایک لفظ بھی نہیں بولنا۔ اس نے باتھ روم میں بہت وقت لگایا۔ وہ کوئی گانا بھی گنگنا رہا تھا۔ اس کی آواز سے وہ کوئی 28 یا 30 سال کا آدمی لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد آ کر وہ بستر کے دوسرے کنارے پر بیٹھ گیا۔ جب اسے پتہ چلا کہ میں اسی کمرے میں ہوں تو کہنے لگا، سمیرا، تم پہلے سے یہاں پر ہو؟ صبح تم مجھ سے اتنا جھگڑا کر رہی تھی، لگتا ہے تمہاری عقل ٹھکانے آ گئی۔ میرا نام تو سمیرا نہیں سمینا تھا، لیکن اس کو میرے نام کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ ہمارا تو نکاح ہوا تھا، کہیں سمیرا اس کی بیوی کا نام تو نہیں تھا؟ لیکن مجھے بولنے کا حکم نہیں تھا۔ مجھے کہا گیا تھا کہ تم نے کچھ نہیں بولنا، اس لیے میں خاموش تھی۔ وہ کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، میں نے تم کو معاف کیا۔ تم عورتوں کو معافی مانگنا نہیں آتی، کبھی اپنی غلطی بھی نہیں مانتی ہو، بس آ کر پاس بیٹھ جاتی ہو اور ہم مرد تو معاف کر دیتے ہیں۔ تم عورتیں ناراض ہو جاتی ہو تو مردوں کو نہ جانے کتنی دیر تک بولنا پڑتا ہے، زبان چلانی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر مانتی ہو۔ لیکن خیر، اب ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ میں تمہارا شوہر ہوں تو مجھے ہی منانا پڑے گا۔ مجھے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن آج تم بول کیوں نہیں رہی اور یہ کیسے کپڑے پہن رکھے ہیں؟ شاید وہ مجھے اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اچانک میرے منہ سے چیخ نکلی۔ میرا ہاتھ لیمپ پر لگا اور روشنی ہوگی۔ مجھے اس عورت نے کہا تھا، تم نے نہ تو لائٹ آن کرنی ہے اور نہ ہی اپنے منہ سے کوئی آواز نکالنی ہے۔ اس شخص نے جب میری طرف دیکھا اور میں نے اس کی طرف دیکھا تو ہم بہت حیران ہوئے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بہت ہی زیادہ عجیب تھا۔ لیکن جیسے ہی صبح کی روشنی پھیلی، کسی نے دروازے پر بری طرح سے دستک دینا شروع کر دی۔ پتہ نہیں کون تھا، لیکن ایسا انداز تھا جیسے چور کے دروازے پر پولیس دستک دیتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھل گیا تو سامنے وہی عورت کھڑی تھی جو مجھے یہاں لائی تھی۔ اس کا نام سمیرا تھا۔ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک بوڑھی عورت اور کچھ مرد اور عورتیں تھیں۔ کہنے لگی، یہ دیکھیں آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے، میرے ساتھ نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور لڑکی کے ساتھ اس کمرے میں، توبہ توبہ، دیکھیں یہ سب کچھ اس نے کیا کیا۔ میں یہ سن کر ڈر گئی، ان لوگوں کی نظروں کا شکار ہونے لگی۔ اس کے شوہر کا نام حسن کمال تھا۔ وہ چپ چاپ کھڑا تھا۔ اس کے رشتہ داروں نے کہا، کل تک تو تم بڑے اچھے شوہر بن رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بیوی سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں، اور اب تم غلطی پر ہو۔ وہ سب کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کی بیوی بھی حیران تھی کہ یہ کوئی رد عمل کیوں نہیں دے رہا۔ پھر اس نے کہا، اس میں برا کیا ہے؟ اس لڑکی کا میرے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ اس میں سے ایک آدمی نے پوچھا، جو کہنے لگا، اس لڑکی کے ساتھ تمہارا نکاح ہوا ہے؟ نکاح نامہ کہاں ہے؟ اس نے کہا، ہاں ہوا ہے۔ سمیرا نے فوراً سے کہا، کوئی نکاح نہیں ہوا، ثبوت پیش کرو۔ میں نے کہا، ثبوت آپ کے پاس ہی تو ہے۔ وہ کہنے لگی، تیرے نکاح کا ثبوت میرے پاس کیسے ہوگا؟ کیا میں تیری شادی اپنے شوہر سے کرواؤں گی؟ میرا دماغ خراب ہے کہ میں خوبصورت لڑکی کی شادی اپنے دل پھینک شوہر سے کروا دوں تاکہ وہ مجھے چھوڑ دے؟ یہ کیسی بات ہے بھلا؟ کون سی بیوی اپنے شوہر کی شادی ایک کم عمر اور خوبصورت لڑکی کے ساتھ کرواتی ہے؟ اس شوہر سے جس سے وہ اتنی محبت کرتی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ مجھ پر الزام لگا رہا تھا کہ میرا کسی لڑکے کے ساتھ چکر ہے۔ جب اس نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا، اب آپ لوگ فیصلہ کریں گے۔ ثبوت آپ کے سامنے ہے۔ کمال کے رشتہ دار اسے برا بھلا کہنے لگے کہ تم اپنی بیوی پر الزام لگا رہے تھے اور یہاں اپنے گھر میں سب کچھ کر رہے تھے، لیکن اس کی خاموشی
اور چہرے پر جو سکون تھا اس کو دیکھ کر پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ اس نے کھڑے کھڑے سمیرہ کی طرف دیکھا اور اسے 3 دفعہ طلاق دے دی۔ اس نے کہا، میں کمال نوید حسن اپنے پورے ہوش و حواس میں سمیرہ اسلم کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ سب لوگ حیران رہ گئے اور سمیرہ دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی۔ ان لوگوں نے کہا، ہمارے خاندان میں آج تک کسی نے کسی عورت کو طلاق نہیں دی۔ تو نے ایک غلطی کی اور اوپر سے اس بھلی عورت کو طلاق دے دی۔ وہ کہنے لگا، اس بھلی عورت نے میرے خلاف پلان بنایا اور اتنا گھٹیا پلان کہ آپ لوگ سن لیں تو اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیں۔ یہ تو بیچ میں میری بچت ہو گئی، آنکھ کھل گئی، اس لڑکی کا چہرہ دیکھ لیا، ورنہ کیسے کیا ہو جاتا۔ اس نے اس لڑکی سے جھوٹ بولا کہ اس کا میرے ساتھ نکاح کروایا ہے، جبکہ کوئی نکاح نہیں ہوا تھا، کیونکہ مجھے تو اس بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، نکاح نامہ بھی جھوٹا تھا۔ ہوٹل میں بیٹھ کے کون سا نکاح ہوتا ہے؟ پھر اس معصوم لڑکی کو بے وقوف بنا کر پیسوں کا لالچ دے کر یہاں پر بھیج دیا تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ میرا کسی کے ساتھ چکر ہے، کیونکہ کچھ دن پہلے میں نے اس کا چکر پکڑ لیا تھا۔ اپنے سے آدھی عمر کے لڑکے کے ساتھ اس نے چکر چلا رکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے خلاف کوئی ثبوت تلاش کرتا اور اسے زندگی سے نکال دیتا، اس نے میرے خلاف یہ چال چلی۔ یہ ایک بے وفا اور بد کردار عورت ہے، اوپر سے چالیں چلتی ہے، جھوٹ بولتی ہے، دھوکہ دیتی ہے۔ ایسی عورت کو میں اپنی زندگی میں کیوں رکھوں؟ بس نکال دیا میں نے اس کو اپنی زندگی سے، اور اب میں اس لڑکی سے شادی کروں گا، یہی بنے گی میری بیوی۔ یہ بات سن کے میں حیران رہ گئی۔ اس نے مجھے عزت سے میرے گھر بھجوا دیا۔ میں نے واپس آ کر اپنی ماں کو سب کچھ بتایا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ مجھے ڈانٹے یا اللہ کا شکر ادا کرے۔ میں صحیح سلامت گھر واپس آ گئی تھی۔ رات کو ہوا یہ تھا کہ میرا ہاتھ لیمپ پہ لگ گیا تھا اور کمرے میں روشنی ہو گئی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ امیروں نے اپنے سائڈ ٹیبل میں لیمپ رکھا ہوتا ہے، جس کا بٹن بالکل بستر کے پاس ہی ہوتا ہے۔ اس نے میری شکل دیکھ لی اور پوچھا کہ کون ہو؟ میں تو تمہیں اپنی بیوی سمجھ رہا تھا اور مجھے مجبوری میں سب کچھ بتانا پڑ گیا۔ میں نے کہا، ہوں تو میں آپ کی بیوی۔ تو اس نے کہا، میرا کوئی نکاح نہیں ہوا۔ اس نے رات بھر مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا اور ایک سائڈ پر بیٹھ گیا۔ پھر صبح وہی ہوا جس کی امید تھی۔ اس عورت نے اپنے سارے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا اور خاندان کے معززین کو ایک ساتھ جمع کر کے ان کے سامنے کمال حسن کو بد کردار ثابت کرنا چاہا، لیکن یہ سب کچھ اس پہ بھاری پڑ گیا اور میں ایک امیر آدمی کی بیوی بن گئی۔ اس نے میری بہنوں کو بھی اپنے گھر میں بلا لیا، میری ماں کو بھی۔ اب وہ سب بھی یہیں رہتے ہیں۔ اس نے میری 2 بہنوں کی بہت اچھی جگہ رشتے کروا دیے ہیں، جن کی شادی ایک ہی دن ہوئی اور وہ دونوں بہت خوش ہیں۔ اب میری ایک بہن رہ گئی ہے، وہ پڑھائی کر رہی ہے، میری ماں کا علاج بھی کروا رہا ہے۔ اس دنیا کا سب سے اچھا شوہر میرا شوہر ہے، میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ جو میں کہتی ہوں مجھے لا کے دیتا ہے اور کہتا ہے تم ایک معصوم لڑکی تھی، شاید اسی لیے تمہاری مدد کرنے کے لیے اللہ نے مجھے تم سے ملوا دیا، کیونکہ اگر تم مجبوری میں یہاں تک آ گئی تو پتہ نہیں تمہارے ساتھ کیا ہوتا۔ اور وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، واقعی میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوتا اگر وہ میری مدد نہ کرتا۔ آج ہم دونوں میاں بیوی ہیں اور ایک پاک رشتے میں ہیں۔ شکر ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ آپ بتائیں، اگر آپ میں سے کوئی میری جگہ ہوتا تو کیا کرتا؟ کمال حسن نے جو کیا وہ صحیح کیا یا نہیں؟ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔